بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رانا اقبال سکندر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپریشن زوم۔ آج بات کریں گے چونیا کے کسانوں پہ۔ چونیا کے کسانوں نے اربوں روپے کی جو وہاں پہ فصل تھی اپنی گنے کی، وہ کاشت کر کے برادر شوگر مل میں جب دی تھی، آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے، تو ان کو ان پیمنٹوں کی جو کیش ہوتی تھی ان کے متبادل میں ایک CPR دیا جاتا تھا۔ جو CPR ہوتا تھا اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کو چند دنوں بعد فلاں بینک سے یا بی بینک سے یا کون سے جو نیشنل بینک تھا وہاں سے آپ کو پیمنٹ مل جائے گی، اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کے بعد بہت سارے کسان تھے سینکڑوں کی تعداد میں جن کی پیمنٹیں بقایا رہ گئی تھی، لیکن وہ آج تک 12 سال یا 14 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کو ادائیگیاں نہیں ہو سکی۔ ابھی جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے چچا زاد بھائی ہیں میاں اسلم بشیر مرحوم اور قریبی رشتہ داروں کی جو 759 کنال زمین تھی نیلام کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس حوالے سے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ برادر شوگر مل پر کسانوں کے تقریباً 1 ارب روپے ادا نہ کرنے کا الزام تھا۔ برادر شوگر مل جو تھی اس میں جو انہوں نے ایک نجی بینک سے 20 کروڑ روپے اس وقت قرضہ بھی لیا تھا، لیکن عدم ادائیگی پر وہ ڈیفالٹ ہو گئے، وہ قرضہ ادا نہ کر سکے۔ اب میاں نواز شریف کے جو چچا زاد بھائی میاں اسلم بشیر تھے مرحوم، جو فوت ہو گئے تھے، ان کے کزن کے بیٹے جو میاں فرقان ادریس اور عمر فاروق اور دیگر جو 9 لوگ تھے، ان کی جائیدادوں کو فروخت کرنے کا اب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اتفاق فہمی میں جو تقسیم کے بعد برادر شوگر مل شریف برادران کے کزنوں کے حصے میں آئی تھی۔ 2015 میں چچا جو تھے، ان کے چچا بھتیجے آپس میں ان کے خاندانی اختلافات کی وجہ سے کسانوں کی 80 کروڑ روپے راؤنڈ اباؤٹ جو رقم کی ادائیگی نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے چونیا کے شہر اور چونیا شہر کے اور دیگر جو گرد و نواح کے کسان تھے، وہ خوشحال کسان تھے اس وقت، وہ مالی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد جو شوگر مل تھی ان کو جناب بند کر دیا گیا۔ بند کرنے کے بعد اسی دوران میاں فرقان ادریس جو میاں نواز شریف کی بہن کے داماد ہیں، انہوں نے اپنے چچا کے گھر جا کے فائرنگ بھی کی اس وقت۔ تو اس کے بعد برادر شوگر مل نے کسانوں کے 88 کروڑ روپے اور 80 کروڑ روپے کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا تھا ان کا آپس میں، جو چچا بھتیجے تھے۔ اس کے بعد میاں اسلم بشیر مرحوم اور فرقان ادریس، عمر فاروق وغیرہ جو دیگر لوگ تھے، ان کے 759 کنال زمین نیلام کر کے نجی بینک کو ادا کرنے کے احکامات دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ جو نیلامی ہوگی زمین کی 759 کنال زمین کی، اس زمین کی جو پیمنٹ کی ادائیگی ہوگی وہ ڈائریکٹلی بینکوں میں سے جو 20 کروڑ روپے لیے ہوئے تھے اس وقت، اس کے بعد بھی انہوں نے قرضہ لیا تھا، وہ جو 20 کروڑ اور باقی جو اماؤنٹ تھی وہ تو بینکوں میں ادا ہو جائے گی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو کسان ہیں جو 1 ارب روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ جنہوں نے لینی ہے، ان کو CPR تھمائے ہوئے، آج سے 14-15 سال پرانی بات ہے، وہ لے کے کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، کبھی ڈی سی قصور ہے وہ ان کو جمع کرواتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہوگا DC قصور کو اس کمیشن کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن اب بات یہ ہے کیا کسانوں کو اس کی ادائیگی ہوگی اس نیلامی کے بعد؟ میرے علم میں جو بات آ رہی ہے وہ کسانوں کو اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو نیلام ہوگی 759 کنال زمین، وہ جائے گی سیدھا بینک کے کھاتے میں، کیونکہ وہاں سے انہوں نے قرضے اٹھائے ہوئے تھے۔ اب بات یہاں پہ جو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، کیا میاں برادران پوری کی پوری فیملی جو پچھلے دنوں نعرے لگتے رہے ہیں، میں تو نہیں نعرہ لگا سکتا، جو پچھلے دنوں نعرے لگتے ہیں سڑکوں پہ، پبلک پلیسز پہ، وہ اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ پورے کا پورا خاندان کیا کرتا رہا ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ کسانوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ اگر نہیں ملے گا تو میں کسانوں کے حق میں بولوں گا، اور کسانوں کو جب تک ان کا حصہ نہیں ملے گا میں آواز بلند کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس ویلاگ کے بعد اعلیٰ حکام ہے، ظاہری بات ہے یہی اعلیٰ حکام ہے جن کا اقتدار ہے اور یہی مالکان ہے، تو امید ہے کہ یہی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کسانوں کو ان کا حق واپس دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ مجھے لمحہ بلمحہ جو آئندہ میری ویڈیوز آئیں گی وہ دیکھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا میزبان رانا اقبال سکندر، اللہ حافظ۔